بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش ظاہر کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت الہی بجا لائے تاکہ ان مبارک اور متبرک راتوں کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایماندار ہو کر بغرض ثواب شب بیداری کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان کے روزے بحالت ایمان ثواب سمجھ کر رکھے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، 7 بار سورۃ اخلاص، 7 بار بعد ختم نماز استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے تو اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں لگاتے رہیں۔ یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھوں سے خواب میں نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی۔ جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا۔ اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ عبادتوں اور زاہدوں کے طریقے کے مطابق ان 5 طاق راتوں میں حسب ذیل طریقے سے نوافل پڑھے جائیں جن کا ثواب بے پناہ ہے۔ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 4 رکعت نماز سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ قدر 1 بار، سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ القدر 1 بار، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے نماز ختم کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ ماہ مبارک کی 23ویں شب کو 4 رکعت نماز سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ القدر 1 بار، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، پھر بعد سلام کے 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ مغفرت گناہ کے لیے یہ نماز بہت افضل ہے۔ 23ویں شب کو سورۃ یاسین 1 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 دفعہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان کی 25 تاریخ کی شب کو 4 رکعت نماز سلام سے پڑھیں، بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ القدر 1 بار، سورۃ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھیں، بعد سلام کے کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ درگاہ رب العزت سے انشاءاللہ تعالی بے شمار عبادت کا ثواب ہوگا۔ 25ویں شب کو 4 رکعت نماز سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ القدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، بعد سلام کے 70 دفعہ استغفار پڑھیں۔ یہ نماز بخشش کے لیے بہت افضل ہے۔ 25ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ القدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے 70 دفعہ کلمہ شہادت پڑھیں۔ یہ نماز عذاب قبر سے نجات کے لیے بہت افضل ہے۔
ماہ رمضان کی 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ الدخان پڑھیں۔ انشاءاللہ اس سورت کے پڑھنے کے باعث عذاب قبر سے اللہ پاک محفوظ فرمائے گا۔ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہر کسی کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے 70 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ اس نماز کو پڑھنے والا اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر انہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت آراستہ کرو، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک موت نہ آئے گی۔ مغفرت کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ عالم نشرہ 1 بار، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام 27 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں۔ انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ، 1 بار سورۃ القدر اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا، اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ ثواب حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا، اور اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ 27ویں شب رمضان کو 4 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 بار، سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں، اور بعد ختم نماز سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں تو جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ 27ویں شب کو 4 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 بار، سورۃ اخلاص 27 بار پڑھیں۔ جو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ 27ویں شب کو 7 حامیم سے شروع ہونے والی سورتیں پڑھیں۔ یہ 7 حامیم عذاب قبر سے نجات اور مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الملک 7 مرتبہ پڑھنا مغفرت گناہ کے لیے بہت ہی فضیلت کی بات ہے۔ 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ القدر 1 بار، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے سورۃ عالم نشرہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز کامل ایمان کے واسطے بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، اور ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ القدر 1 بار، سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خداوندی تعالی سے بخشش و مغفرت عطا کی جائے گی۔ 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ترقی و رزق کے لیے بہت افضل ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، یہ پڑھو: اللہم انی کا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجیے۔ دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی، نہ زر مانگنے کو بتایا، نہ زمین، نہ دن، نہ دولت، کیا مانگا جائے، صرف معافی۔ بات اصل یہ ہے کہ
आखिरत का मामला सबसे ज्यादा कठिन है। वहाँ अल्लाह के माफ फरमाने से काम चलेगा। अगर माफी ना हुई और खुदा ना ख्वास्ता अज़ाब में गिरफ्तार हुए तो दुनिया की हर नेमत और हर लज्जत और दौलत और सरबत बेकार होगी। असल शय माफी और मगफरत ही है। एक हदीस में अरशाद है, जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा रहा, इसके पीछे तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मस्जिद में मुतकिफ को इसलिए लाया गया कि शब-ए कदर की तलाश सहल हो, क्योंकि बहुत से आदमी होंगे। जब सब एक ही काम में मशगूल होंगे तो दिल भी लग जाएगा। इसमें भी अजीब हिकमत है। शब-ए कदर की तारीख मुअय्यन नहीं की, क्योंकि मकसूद 5 रातों में जागना है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला इसमें ये कैसा एतदाल है कि मुतवातर 5 रातों में नहीं जगाया, एक रात जगाया और एक रात सुनाया, और फिर इस सोने में भी सवाब जागने का दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमजान आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। उलमा के नजदीक आखिरी अशरा 21वीं रात से शुरू होता है और आम है कि महीना 29 दिन का हो या 30 दिन का। इससे हदीस वाला के मुताबिक शब-ए कदर की तलाश 21, 23, 25, 27, 29 की रात में करनी चाहिए। अगर महीना 29 दिन का हो तब भी आखिरी अशरा यही कहलाता है। शब-ए कदर का तआयीन न होने के सबब हज़रत उबैदा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बाहर तशरीफ लाए ताकि हमें शब-ए कदर की इत्तला फरमा दें। मगर 2 मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब-ए कदर की खबर दूं, मगर फलां शख्सों में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से इसकी तायीन उठा ली गई। क्या बाईद है कि उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो। लिहाजा अब इस रात को 9वीं, 5वीं, 7वीं रात में तलाश करो। बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि वो 2 अशखास जो झगड़ने लग गए थे, इनमें से एक का नाम अब्दुल्ला बिन अबी हदर और दूसरे का नाम काब बिन अबी मालिक था। शब-ए कदर की तायीन उठा ली गई का मतलब ये है कि इन 2 अशखास के झगड़े की वजह से मेरे ज़हन से महू कर लिया गया। इससे मालूम हुआ कि आपस में झगड़ना और मुनाफरत और दुश्मनी अख्तियार करना बहुत बुरी बात है। इसकी वजह से आदमी बरक़ात और भलाइयों से महरूम हो जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शायद तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मतलब यह है कि शब-ए कदर के बारे में मुतय्यन तौर पर मुझे बता दी गई थी, अब वो बुला दी गई है। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम लोग सिर्फ इसी शब पर भरोसा कर बैठ जाते। अब इसकी तयीन का इल्म ना होने की सूरत में ना सिर्फ ये कि तुम लोग इसको पाने में बहुत सही कोशिश करोगे, बल्कि इबादत और अतायत में ज़्यादती भी ना होगी, जो ज़ाहिर है कि तुम्हारे हक में बेहतर ही बेहतर है। जो चीज़ जितनी कीमती और अहम होती है, इतनी ही ज़्यादा मेहनत से हासिल होती है, तो शब-ए कदर जैसी कीमती दौलत भला बगैर मेहनत के कैसे हाथ लग सकती है। इसलिए इसको पोशीदा रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क्या खबर है कि तारीख का पता ना देने में ही तुम्हारी भलाई हो। मतलब इसका साफ है कि अगर तारीख मालूम हो जाती, इसकी इतनी कदर ना होती, और मालूम होते हुए भी फिर इसकी नाकदरी करना सख्त बदनसीबी और महरूमी की बात थी। मुफस्सिर कुरान अल्लामा इब्ने कसीर मशकी फरमाते हैं कि इसको पोशीदा रखने में हिकमत यही है कि इसके तालिबे शौकीन पूरा रमजान इबादत का एहतमाम करे। शब-ए कदर क़यामत तक रहेगी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि शब-ए कदर नबी के ज़माने के साथ ख़ास रहती है या बाद में भी होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक रहेगी। मैंने अर्ज़ किया, रमज़ान के किसी हिस्से में होती है।
آپ نے فرمایا عشرہ اول اور عشرہ آخر میں تلاش کرو۔ پھر حضور باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے موقع پا کر عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بتلا دیجئے کہ عشرہ کے کون سے حصے میں ہوتی ہے۔ حضور اتنے ناراض ہوئے کہ نہ اس سے قبل مجھ پر اتنا خفا ہوئے تھے اور نہ بعد میں ہوئے، اور فرمایا اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ مقصود ہوتا تو بتا نہ دیتے۔ آخر کی 7 راتوں میں تلاش کرو، بس اس کے بعد کچھ نہ پوچھو۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پوری رات جاگنا تو مشکل ہے اور تھوڑی دیر تک جاگنے یعنی عبادت کرنے سے فائدہ، لہذا وہ جاگ کر عبادت نہیں کرتے۔ یہ خیال غلط ہے۔ اگر رات کے اکثر حصے میں جاگنا نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور پوری رات بھی جاگنا کون سا مشکل ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے رمضان المبارک میں کتنے لوگ ایسے تھے جو آج دنیا میں نہیں ہیں، اور وہ رمضان ان کا آخری رمضان تھا۔ ہمیں کیا خبر کہ آئندہ رمضان تک ہم میں سے کس کس کی باری ہے۔ اس لیے اگر اتنی بڑی نعمت حاصل کرنے کے لیے کوئی 1-2 رات جاگ ہی لیا تو کون سی بڑی بات ہے، لیکن اگر تمام رات جاگنا بس میں نہ ہو تو اکثر ہی صحیح، اور بہتر یہ ہے کہ یہ آخری حصہ ہو، کیونکہ اس وقت عبادت میں دل لگتا ہے اور شروع کے مقابلے میں آخر رات افضل بھی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔